السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، اور بس یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی تھی بلینکٹ اوڑھ کے، کیونکہ جو ہے نا سردیاں تو نہیں آئی ہیں، لیکن جو ہے روم ٹھنڈا ہو رہا تھا، تو بس اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑی ٹھنڈ سی لگ رہی تھی اے سی کی وجہ سے۔ تو خیر یہاں پہ شام کا ٹائم تھا، تقریباً 4:30-5 کا ٹائم تھا، اور مجھے نا ہلکی ہلکی بھوک فیل ہو رہی تھی۔ ویسے تو ہم نے آج پلان کیا تھا کہ جو ہے نا ہم باہر جائیں گے کھانا کھانے، بریانی کا ہمارا موڈ تھا، مٹن بریانی کا۔ تو ہم نے کہا چلو آج ہم باہر جائیں گے کھانا کھانے، تو اس لیے میں نے ایسے کچھ بنایا بھی نہیں تھا۔ ہسبینڈ نے منع کر دیا تھا کہ میں بھی جو ہے نا بہت لائٹ سا کھاؤں گا دوپہر میں، تو میں نے ان کو سینڈوچ بنا دیا تھا، سوسیجز کا جو سینڈوچ ہوتا ہے وہ میں نے بنا دیا تھا ان کو۔ تو اب میں اپنے لیے سوچ رہی تھی کہ میں کچھ ایسا لائٹ سا کھاؤں تاکہ جو ہے نا میری بھوک بھی باقی رہے، اور پیٹ بھی تھوڑا سا ابھی فی الحال کے لیے 2-3 گھنٹے کے لیے نا بھرا بھرا رہے۔ تو بس اسی کے لیے پھر میرا جو سب سے زیادہ فیوریٹ چائے کے ساتھ مجھے اچھا لگتا ہے تو بھیل پوری ہوتی ہے نا، وہ میں بناتی ہوں کبھی کبھی، جو پف رائس سے بنتی ہے۔ تو شاید میں نے پہلے بھی اپنے چینل پہ یہ 1-2 بار شیئر کی ہے، تو بس وہ میں بنا رہی تھی۔ اور میرے پاس مکس پڑی تھی جو ہوتی ہے بیسن کی، جو مکس ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، سیو اور ساری چیزیں اس میں، مونگ پھلی وغیرہ سب ہوتی ہے، تو وہ بھی تھی۔ تو بس میں نے سب چیزوں کو ہلکا سا گھی ڈال کے جو ہے نا روسٹ کیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کرسپینس آ جاتی ہے، دوسرا اچھا سا مزے کا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کا نا۔ اور ساتھ میں اس میں جو ہے نا میرے پاس املی کی چٹنی تھی میٹھی والی، وہ تھوڑی سی ڈالی، لیمن ڈالا، چاٹ مسالہ، نمک، پسی ہوئی مرچ، آئی تھنک پسی ہوئی مرچ نہیں ڈالی تھی، بلیک پیپر یا چاٹ مسالہ ڈالا تھا، تو بس وہ ڈال کے اور اچھے سے مکس کر لیے۔ ایک دن پہلے میں نے رات میں اکیلے بیٹھی تھی تو مووی دیکھ رہی تھی، تو مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میں سوپ بناؤں، تو میں نے رات میں نا سوپ بنایا تھا، تو تھوڑا سا سوپ رکھا ہوا تھا وہ بچا ہوا، تو ساتھ ہی میں نے وہ گرم کیا، ساتھ ہی جو ہے نا یہ میرا بھیل پوری تھی وہ میں نے چائے کے ساتھ انجوائے کی۔ تو بڑا مزہ آتا ہے کبھی کبھی اس طرح کی چینج چیزیں انسان کو بنا کے کھانی چاہیے، اور میں تو اس طرح سے ایکسپیریمنٹ کرتی رہتی ہوں۔ تو چلتے ہیں، بس اب باہر جانے کا ٹائم آ گیا تھا، ہم نے کہا چلتے ہیں، کوئی 9:30-10 بجے کا ٹائم اچھا ہم نے یہ ٹائم نا اس لیے بھی رکھا تھا 9:30-10 کا، کہ اس ٹائم جو ایک تو پارکنگ فری ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ تھوڑا رش بھی کم ہوتا ہے، لیکن جو ہے کیا کہتے ہیں جانا جو ہے نا ہمارا کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ آگے دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ نا۔ اتنا میرا تو موڈ ہی خراب ہو گیا تھا، بہت زیادہ میں اپسیٹ ہو گئی تھی۔ تو بس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بس نکل گئے تھے گھر سے، ہسبینڈ پہلے چلے گئے تھے 5 منٹ پہلے، کیونکہ گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہیں تب تک پھر جو ہے نا میں چلی جاتی ہوں، تالا وغیرہ جو ہے نا کر کے گھر میں، اور چیزیں بوتل پانی کی مجھے لینی ہوتی ہے وہ سب لے کے، اور پھر میں نے کہا چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے دیکھا ہسبینڈ نے گاڑی تو اسٹارٹ کی تھی، لیکن وہ غائب تھے، تو آگے وہ کھڑے ہوئے تھے اپنے فرینڈ سے بات کر رہے تھے کھڑے ہوئے، ان کا چلے میں تو گاڑی میں بیٹھ جاتی ہوں۔ تو بس نکل گئی تھی سواری، اور بس اندھیرا ہو گیا تھا کافی، اور اس ہماری پارکنگ میں نا ہے بھی اندھیرا، لائٹس وغیرہ ذرا کم ہی ہیں، تو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے آنے میں نا، بالکل اندھیرا، اور اتنی بلیاں ہیں یہاں پہ، حد سے زیادہ بلیاں ہیں، اور ایک لومڑی بھی میں نے دیکھی ہے کچھ دن پہلے، تو کبھی میں دکھا یہ ریسٹورنٹ کا نام تھا متم نہاری، تو یہاں پہ بہت سارے پاکستانی فوڈ جو ہے نا ہیں، ہم نے اس کی نہاری کھائی تھی، تو مجھے کچھ زیادہ خاص نہیں لگی تھی اس کی نہاری۔ ایکچولی نہاری میں نا انہوں نے گرم مسالہ ڈالا ہوا تھا، جس سے نا عجیب سی ٹیسٹ کر رہی تھی وہ، مطلب مزے کی نہیں تھی۔ تو لیکن ان کی بریانی وغیرہ ہم نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں نا بریانی، جب ہم نے آرڈر کی بریانی ٹکا اور سیلڈ وغیرہ، تو پتہ چلا کہ سب ختم ہوا ہوا ہے۔ اتنا میں ڈس اپوائنٹ ہوئی، میں نے کہا یا اللہ، میں نے سارا دن اس بریانی کے لیے ویٹ کیا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اب آئے ہیں تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ چکن نہ مٹن، کوئی سی بھی بریانی نہیں تھی۔ تو میں نے ہسبینڈ کو کہا بس چلیں، وہ کہنے لگے کچھ اور کھا لیتے ہیں، میں نے کہا نہیں بس چلیں، میں نے نہیں کھانا، بس میرا دل اتنا برا ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے سالن وغیرہ کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، میرا دل تھا آج بریانی کھانے کا۔ تو بس پھر ہم کہنے لگے کہیں اور سے ٹرائی کرتے، میں نے کہا نہیں بس کہیں سے بھی ٹرائی نہیں کرنی، اتنا میرا موڈ خراب ہو گیا حد سے زیادہ، میں نے کہا بس چلیں گھر پہ۔ تو بس گھر پر پھر آ گئے تھے، پھر آ کے وہی ہانڈی چولہا روٹی سب کرنا پڑا خود سے ہی، اور مزے کی بات دیکھیں کہ نہ آٹا گوندھا ہوا تھا، نہ سالن بنا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا بنا ہوا نا، تو کیونکہ میں نے بنایا ہی نہیں تھا بریانی کی وجہ سے، میں نے کہا بریانی انجوائے کریں گے، پھر نیکسٹ ڈے کچھ فریش بناؤں گی۔ تو
تو اس طرح کی ساری میں نے پلاننگ کی تھی، لیکن وہی بات ہے نا، جب بھی آپ سوچتے ہو نا کچھ تو وہ پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہی ہوتا ہے، جب بھی میں کچھ بھی سوچتی ہوں نا تو وہ میرا پورا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں، اللہ کی مرضی، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ خیر آ کے پھر میں نے آٹا وغیرہ گوندا۔ اچھا میں آٹا جب گوندتی ہوں نا تو تھوڑی دیر اس کو مکس کر کے اچھی طرح بائنڈ کر کے اور چھوڑ دیتی ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سافٹ بہت گوندتا ہے، دوسرا بہت جیسے نا نرم اور بڑا مزے کا آٹا گوندتا ہے۔ کبھی آپ لوگ اس طرح سے ٹرائی کر کے دیکھیے گا، آپ اس کو پورا مکس کر کے اچھی طرح بائنڈ کر کے چھوڑیں تھوڑی دیر 10 منٹ تک۔ تب تک میں نے اپنی جو ہے نا یہ ٹماٹر وغیرہ کٹنگ کر لیے تھے، میں نے کہا چلو جب تک آٹا تھوڑا ٹھہرتا ہے نا میں یہ کٹنگ کر لیتی ہوں چیزیں، کیونکہ اس میں بھی 3-4 منٹ تو لگتے ہی لگتے ہیں کٹنگ کرنے میں۔ ٹماٹروں کو میں نے چاپ کیا، ہری مرچوں کو چاپ کیا، تو بس، اور ساتھ ہی میں نے ادرک کو جو ہے نا باریک چاپ کیا، تو بس یہ ساری چیزیں میں نے چاپ کر لی تھی۔ اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، اب میں آٹے کو جو ہے نا اچھی طرح سے گوندوں گی، جو میں نے آٹا بائنڈ کر کے رکھا ہوا تھا نا تو اس کو بس میں اب گوندوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے چاپ کر کے رکھ لی تھی، ساتھ ہی میں نے کڑی پتہ بھی اس میں ڈالنا تھا تو وہ بھی میں نے فریج سے نکال لیا تھا۔ کڑی پتے کو میں ہمیشہ فریج میں ڈال کے رکھتی ہوں تاکہ وہ خراب نہ ہو، ڈرائی کر کے فریج میں پیکٹ میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں۔ اور یہاں پہ آٹے کو میں نے فائنل کر کے اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا کے رکھ دیا تھا۔ آئل لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اوپر سے جو بلیک بلیک لیئر آتی ہے نا وہ نہیں آتی ہے، آٹا آپ کا ہمیشہ فریش رہتا ہے، 4 دن 5 دن جو بھی ہوتا ہے نا وہ فریش رہتا ہے۔ تو بس یہاں پہ میں اب سالن تیار کروں گی۔ سالن میں بنا رہی تھی مچھلی، فش اس لیے بنا رہی تھی کہ فش کے جو پیسز ہوتے ہیں نا، سینٹر پیسز، وہ تو ختم ہو گئے تھے، لیکن اس کے جو منہ ہوتے ہیں نا وہ 3 رکھے ہوئے تھے میرے پاس، تو اب پھینکنے سے اچھا بنتا ہے کچھ نہ کچھ اس کا بنا لے۔ تو اگر آپ اس طرح سے اس کا سالن بناتے ہیں نا، میں نے 2-3 بار اس طرح ٹرائی کیا، بہت اچھا بنتا ہے۔ تو میں میتھی دانہ، کڑی پتہ اور زیرہ کا بھگار کر کے اس میں دہی، ٹماٹر، ہری مرچیں، ادرک جو میں نے کاٹی تھی وہ سب ڈال کے اور 2 سے 3 منٹ تک اس کو ٹماٹروں کو مطلب بالکل سافٹ نہیں کرتی، ہاف ڈن کر لیتی ہوں ٹماٹروں کو، اور پھر وہ جو مچھلی کے منہ ہوتے ہیں نا وہ سب میں نے اس میں ڈال کے اور کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جو رس ہوتا ہے نا، شوربہ جو ہوتا ہے سالن کا، وہ تھوڑا سا مچھلی کے ساتھ رچ بس جائے۔ تو بس اس کو یہ بہت جلدی اور کوئک بنتا ہے، کیونکہ اس ٹائم 11:30 ہو رہے تھے اور بھوک بھی بہت شدید لگ رہی تھی ہم دونوں کو ہی، تو بس میں نے فٹافٹ جو ہے کیا کہتے ہیں سالن ریڈی کیا، ساتھ ہی میں نے 2-3 یہ روٹیاں میں نے بنانی تھی وہ بنائی، اور اتنا میرا موڈ اپسیٹ تھا کہ میرا بولنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، میں اتنی مطلب بہت پتہ نہیں کیوں میں بہت ڈسہارڈ اب جب بہت جلدی ہو جاتی ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دل نا اتنا چھوٹا سا ہو گیا ہے کہ اب جلدی سے نا چیزیں بری لگنے لگ جاتی ہیں، بہت جلدی چیزیں فیل ہوتی ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے نا بہت جلدی جو ہے نا چیزوں کو جو ہے نا مجھے بہت جلدی فیل ہو جاتا ہے، اگر کچھ چیز غلط ہو جائے نا تو بس میرا جو ہے نا موڈ بھی خراب، دماغ بھی خراب، ہر چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، خیر پھر ہم نے کھانا کھایا الحمدللہ، پھر اس کے بعد تھوڑا سا میٹھا تو بنتا ہے کھانے کے بعد، تو بس ایک براؤنی کی طرح یہ کٹ کیٹ اور پتہ نہیں وائٹ چاکلیٹ کے ساتھ کچھ پیسٹریز ٹائپ کی بنی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی، یہ ہمارے پاس ایک جگہ سے آئی تھی، تو بس وہ میں نے پھر جو ہے نا کھانے کے بعد وہ کھایا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں، شیئر اینڈ سبسکرائب